Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. A warm welcome to Imran sir on this auspicious occasion. If you love what you're doing, you will be successful. I, Asmar Sikiri, I would like to acknowledge the presence of our guest to honor Maulana Siraj Ahmad Umri Kasmi. The president of Jamaat-e-Ulama-e Hind Dharwad is a person of extraordinary vision, a beacon of knowledge and a source of inspiration for all of us. His dedication and commitment to Islamic knowledge has truly set a benchmark for excellence. We are honored and grateful to have you as our chief guest today. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلم صلاحی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم جناب چیف گیسٹ اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز مہمان، اساتذہ کرام، سامعین و سامعات، میں 15 سے 17 منٹ بات کروں گا اور میں جس ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان تعلیم میں پیچھے بھارت میں کیوں رہ گئے اور اب مسئلے کا حل کیا ہے، یہ دونوں باتیں کریں گے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں، یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ مسلمان تعلیم میں بہت آگے تھے، اور اب اس بات کو بار بار کہنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. قوم تو دیکھتی ہے کہ اس وقت آپ کیا ہیں اور آپ انسانیت کے لیے، دنیا کے لیے اپنی تعلیم سے کیا دے سکتے ہیں. اس میں مسلمان یقینی بات ہے کہ پیچھے رہ گئے ہیں. ابھی 2-3 دن پہلے جو ہے وہ رزلٹ آیا ہے IAS اور PCS وغیرہ کا. آپ اس کی پوری لسٹ دیکھ لیجئے. 251 یا 260 لوگوں کا سلیکشن ہوا ہے. اس میں سے مسلمان فیصد تو درکنار ہے، گن کر بھی بہت آسانی سے پتہ پایا جا سکتا ہے کہ کتنے ہیں. تو بہرحال یہ ایک حقیقت ہے اور ہم کو تسلیم کر لینا چاہیے، بلکہ ہم نے کر لیا ہے کہ مسلمان تعلیم کے میدان میں بہت پیچھے ہیں. سینٹر کمیٹی رپورٹ نے تو ہم کو ایک دم نیچے ہی بتایا ہے. اس کے اسباب کیا ہیں اور آپ اس مسئلے کو حل کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، جب بھارت آزاد ہوا تو مسلمان گورنمنٹ جاب میں تقریباً 30% سے اوپر رہتے تھے. جب آدمی کو جاب ملتی ہے تو اس کو پڑھنے کا شوق بڑھتا ہے. سب سے پہلے پلاننگ کے ساتھ یہ کیا گیا کہ مسلمانوں کو سرکاری جاب سے کم کیا جائے، اور اس وقت لے دے کر کے اگر دیکھا جائے تو 5% سے کم مسلمان سرکاری جاب میں ہیں. یہ پہلی وجہ ہوئی کہ ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے بچوں میں تعلیم کا رجحان کیا ہوا؟ کم ہوا. ایک RSS کے آدمی نے، میری بات ہو رہی تھی، پونا سے میں گزر رہا تھا، تو کہنے لگا کہ 2040 تک مسلمانوں کی جن سنکھیا 38% ہو جائے گی. تو میں نے کہا کہ تمہاری وجہ سے ہوگی. تو اس نے کہا میں نے کیا کیا؟ ہم نے کہا تم نے ہم کو جاب سے دور کیا تو ہمارے اندر ایجوکیشن کم ہوا، تو جو ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کر دیا.
جب تعلیم نہیں ہوگی تو جو نتائج نکلنا چاہیے وہ نتائج نکل آئے. تو اس نے کہا اب اس کو کیا کیا جائے؟ ہم نے کہا ان کو جاب دینا شروع کرو، کیونکہ فیملی پلاننگ پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں نا. جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں وہ تو اللہ توکل، اپنا گاڑی چلتی ہے کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کے 2 ہاتھ ہوں گے 2 پیر ہوں گے، اپنا ہاتھ پیر مارے گا. تو تم نے پڑھائی سے ونچت کیا، پڑھائی سے دور کیا، اس کے نتائج برآمد ہوئے. تو ایک وجہ یہ ہے. اب اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں، غور سے سنیے گا ایک باتیں. آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ اپنے فیصد کے لحاظ سے آپ جاب میں چلے جائیں. نہ صلاحیت ہے اور نہ ہمارے پاس ایسے سورسز ہیں. کسی بھی لائن میں اس وقت بھارت میں مسلمان اچھی جگہ پر اپنی آبادی کے فیصد کے لحاظ سے موجود نہیں ہیں. 3-4 سال پہلے کی بات ہے کہ مجھے یہاں کی ایک جیل میں تقریر کرنے کے لیے بلایا گیا. غور سے سنیے گا. وہ جیلر صاحب جو تھی وہ لیڈی تھی. تو جب میں تقریر کرنے بیٹھا قیدیوں کے سامنے تو انہوں نے کہا کیا میں بھی آپ کی تقریر سن سکتی ہوں؟ ہم نے کہا موسٹ ویلکم، آپ بھی بیٹھیے. تقریر ہوئی تو تقریر کے بعد جب چائے پانی پہ بیٹھے تو اس نے کہا کہ آپ نے میری وجہ سے یہ تقریر کیا یا آپ کی یہی پلاننگ تھی تقریر کرنے کی؟ تو میں نے کہا کہ میری عادت ہے کہ میں پرچہ لے کر آتا ہوں، آپ کے سامنے میں پرچہ جیب سے نکالا ہوں اور مجھے تو معلوم بھی نہیں تھا کہ آپ میری تقریر سننے والی ہیں، یہ میری پلاننگ ہے. اس نے اتنی چھپتی ہوئی بات کہی. اس نے کہا اگر یہ تقریریں آپ اپنے یہاں جمعہ سے کرتے ہیں تو یہاں پہ 49% لوگ آپ کے کیسے موجود ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہی ایوریج ہر جیل کا ہے، بہرحال یہ میرا ساتھ پیش آیا. اس نے کہا 49% اس میں آپ کے لوگ ہیں. اگر ایسی تقریریں آپ کے یہاں جمعہ میں ہو رہی ہیں تو یہاں پر 49% کے بجائے آپ کا جو دعویٰ ہے کہ آپ 18% ہیں، 20% ہیں، 25% ہیں، آپ کے بھی 25% لوگ یہاں ہونا چاہیے. تو تعلیم سے دوری کے 2 بھیانک نتیجے نکل آئے. ہر اچھی جگہ پر ہم 5% سے اوپر کراس نہیں کر گئے اور ہر بری جگہ پر ہم 25 کو کراس کر گئے. لہذا اب اس مسئلے کا حل یہ ہے، مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ٹاپ کی جگہ خالی ہے. کیا ہے؟ ٹاپ کی جگہ خالی ہے. ہمارے بچے یہ طے کر لیں کہ ہم ایجوکیشن میں اپنے پورے شہر میں سب سے اچھے رہیں گے. جاب جو نہ دینا چاہے گا وہ مجبور ہو کر کے آپ کو جاب دے گا. اور یہ بھی بتا دیں ایک بات یاد آ گئی، اسلام میں اسپیشلسٹ کی قدر ہے، یہ مڈل کلاس کے لوگوں کی قدر اسلام میں نہیں ہے. ایک حدیث پیش کرتا ہوں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اگر کسی آدمی نے گرگٹ جانتے ہیں جو چھپکلی کی شکل کا ہوتا ہے، رنگ جو بدلتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اگر گرگٹ کو کسی نے فرسٹ وار میں مارا تو اس کی نیکی یہ ہے، بہت زیادہ بیان. اور اگر فرسٹ میں نہیں مارا اور سیکنڈ میں مارا تو اس کی نیکی ہاف ہے. سوال یہ ہے اگر گرگٹ کو ہی مارنا مقصد ہے تو چاہے 1 وار میں مارا جائے یا 5 وار میں مارا جائے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، فرق یہ پڑتا ہے کہ فرسٹ وار میں مارنے والا نشانے کا اسپیشلسٹ ہے، اس کا درجہ بلند رکھا گیا، اور جس نے سیکنڈ میں مارا اس کو 50% ثواب دیا گیا. یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ ثواب کیوں رکھا جائے، وہ اس پر آپ لے جائیے گا. دیٹ از ناٹ ہمارا ٹاپک اس وقت میں نہیں. ہم اس پر بات کر سکتے ہیں بٹ ناٹ ناؤ. ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ فرسٹ وار والے کا ثواب زیادہ رکھا گیا، سیکنڈ وار میں مارنے والے کا ثواب آدھا رکھا گیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں جو پسندیدہ چیز ہے وہ اسپیشلسٹ ہونا ہے. آپ اسپیشلسٹ ہو جائیے.
علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سب سے اچھی جھاڑو دیجئے آپ کی قدر ہے. لیکن یہ جو ٹریڈ آف آل کہ سب تھوڑا تھوڑا سب جانتے ہیں، ماسٹر کسی میں نہیں ہے، اس دور میں تو قطعی نہیں چلے گا. یہ ایک وجہ ہے. دوسری وجہ، جو تعلیمی ادارے مسلمانوں کے یا غیر مسلمین کے، جیسے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو ایک زمانہ تھا کہ یہ سماج سیوا کا ڈپارٹمنٹ تھا، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہی لوگوں کی خدمت کے لیے تھا، لیکن ان دونوں ڈپارٹمنٹ کو کامرشل بنا دیا گیا. اور اتنا کامرشل بنا دیا گیا کہ بیچارہ مڈل کلاس کا آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ اس میں جا سکتا ہے. جو لوگ پڑھ رہے ہیں ایک بڑی تعداد، ایسا تو ہے نہیں کہ کمپٹیشن بیس میں پڑھ رہے ہیں، بھائی ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم نے 50 لاکھ روپے دے کر کے ایڈمیشن کرا لیا. یہ جو کیفیت پیدا ہوئی، کیونکہ مسلمانوں کی اکنامی پہلے سے خراب تھی، خراب کی گئی، مزید خراب ہوئی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم ایجوکیشن سے دور ہو گئے. اس مسئلے کا بھی حل ہے. ذرا پانی اٹھا دیں. سارے پیرنٹس سے گزارش کرتا ہوں تھوڑا سا خاموشی اختیار کریں. وی آر اباؤٹ ٹو اینڈ دی پروگرام سون انشاءاللہ. پھر بچوں خاموش بیٹھ جائیں گے تو مسلمان کیسے رہیں گے؟ کوئی نہ کوئی تو صفت باقی رہنی چاہیے نا بھائی. اس مسئلے کا حل کیا ہے کہ تعلیمی ادارے کامرشل ہو گئے ہیں. آج بھی بھارت میں بہت سے ایسے ادارے میں خود ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ جو ایسے لڑکوں کو پڑھانے کے لیے فری میں تیار ہیں، جتنا چاہے پیسہ لگے، جو اچھے بچے ہیں. آپ اپنے بچے کو اچھا بنا دیجئے، کامرشل ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. دیر آر فری کوچنگ سسٹمز، IAS, PCS, NEET، سب کے لیے ایک دو نہیں سینکڑوں ادارے بھارت میں پچھلے 10 سال میں اترے ہیں میدان میں کہ ہم ایسے بچوں کو گود لے کر کے پڑھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کا بچہ پڑھنے میں اچھا ہو. پھر دوسرا مسئلہ بھی وہی ہوا کہ آپ کا بچہ ٹاپر ہونے کے لیے تیار ہو جائے تو پیسے کی چنتا نہیں کرے. پیسہ خرچ کرنے والے الحمدللہ آج بھی موجود ہیں. یہ دوسری وجہ ہے. تیسری چیز ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے جب کامرشل ہو چکا ہے تو اس میں جو گورنمنٹ کی طرف سے اسکیمز آتی ہیں ان کی اویئرنیس کرائی جائے. اویئرنیس کے ساتھ ساتھ اس میں فلیکسیبلٹی رکھی جائے شرعی لحاظ سے جہاں تک گنجائش ہو سکتی ہے. فوراً حرام کا فتویٰ، فوراً ناجائز کا فتویٰ دینے کے بجائے جو ادارے اس میں حقیقت میں نالج رکھتے ہیں وہ بیٹھ کر کے، جیسے ایجوکیشن لون ہوتا ہے، اس میں بیٹھ کر کے بات کریں کہ کہاں تک گنجائش نکل سکتی ہے، کیونکہ اجتہادی مسئلہ ہے. یہ مسئلہ نبی کے زمانے میں نہیں تھا. نبی کے زمانے میں ہوتا تو نص سے بات ثابت ہو جاتی، کچھ بھی کوئی گنجائش نہیں تھی. فلیکسیبلٹی جہاں تک ہو وہاں تک ہمارے مسلم اداروں کو، مدرسے کے دارالفتہ کو چاہیے کہ بیٹھ کر کے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں تو ان کا کامرشل ہونے کے باوجود بھی ہمارے بچے آگے بڑھ سکتے ہیں. تیسری وجہ کہ پیرنٹس، ابھی اگر میں مجاہد صاحب سے کہوں کہ ایک رپورٹ پیش کیجئے کہ جب آپ اوپن ہاؤس کے لیے بلاتے ہیں یا کوئی بچہ غیر حاضر ہوتا ہے، کنٹینیو ایبسنٹ رہتا ہے، تو پیرنٹس کتنا رسپانس کرتے ہیں آپ کو؟ آپ کو معلوم ہے کہ غیر مسلمین کے پیرنٹس 90% اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ بچہ کیوں نہیں پڑھ رہا ہے، بچہ کہاں چلا گیا، بچہ بیمار ہے تو خود سے انفارم کرنا ہے. لیکن ہمارے مسلم کمیونٹی کے پیرنٹس کو بچہ ڈال دیا اسکول میں تو گویا وہ فیکٹری میں چلا گیا ہے اور ادھر سے ری سائیکل ہو کر کے ایک دم اچھا نکل آئے گا، ان کی ساری ذمہ داری ختم ہو گئی ہے. یہ تیسری بنیادی وجہ ہے کہ ہمارے اندر تعلیم کی پسماندگی ہوئی. چوتھی وجہ یہ جو مخلوط تعلیم ہے، کو ایجوکیشن سسٹم، اس سے
मुसलमान का एक बड़ा तबका, अगर नहीं तो कम से कम 40% तबका इस बात की कोशिश करता है कि अगर मेरी लड़की कहीं ऐसी जगह पढ़ने जा रही है जहां पे कोई एजुकेशन है, तो वो सोचता है कि पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, घर बैठी रहेगी, ये अच्छा है, लेकिन कोई एजुकेशन सिस्टम को हम अडॉप्ट नहीं करेंगे। इस मसले का हल क्या था? ये हमारे जो भारत के मुसलमान अहले सरवत हैं, पैसे वाले लोग हैं, इनको जितनी दिलचस्पी बिल्डिंग बनाने में है और प्लॉट खरीदने में है, उससे ज्यादा दिलचस्पी आखिरत के प्लॉट की होनी चाहिए। वो आखिरत का प्लॉट क्या है कि ये पैसे एजुकेशन में लगाए जाएं ताकि बच्चों का मसला हल हो और बच्चे जो है ना वो शुरू से लेकर के, बहुत सी जगह हैं, बहुत सी सिटीज हैं, स्पेशली आपका भटकल है, कि जिन्होंने कोशिश की है फ्रॉम LKG टिल टू प्रोफेशनल कोर्स तक उन्होंने अपनी तालीम को अलग अलग कर दिया है। लिहाजा उस मसले को ऐसे अगर हल किया जाए, तब हमारे गांव में बच्चियों को नहीं पढ़ाते थे। हमारे गांव में 120 घर हैं टोटल, हम लोग सैयद बिरादरी हैं, जाते ही नहीं थे, लड़कियां 8वीं के बाद भेजी ही नहीं जाती थी। अब मसले का हल क्या होना चाहिए? मैंने 1995 में ये तय किया कि हम लड़कियों के लिए अलग से और लड़कों के लिए अलग से स्कूल खोलेंगे। अब हमारे गांव की कोई लड़की सैयदजादी जो है वो कोई भी ऐसी नहीं है जो 10वीं या 12वीं से कम तालीम हासिल करे। देखिए, समस्या का खड़ा कर देना बहुत आसान है, समाधान पेश करना असल होता है। ये तो आपको अभी बुलाएं, आप भी कहेंगे ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम हाउ टू सॉल्व, असल वो डॉक्टर होता है जो ये बता दे कि मर्द ये है और ये इसका ट्रीटमेंट है। वो डॉक्टर नहीं है जो प्रॉब्लम बता दे कि मर्द तुमको ये, आप पूछे इसका इलाज, वो मुझे नहीं मालूम है। ऐसे डॉक्टर किसी काम के नहीं है। ऐसे ही दानिश्वर, ऐसे ही मौलवी, ऐसे मौलाना, मुफ्ती किसी काम के नहीं है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं, यूट्यूब पे चले जाइए, नेट के मज़ामीन देख लीजिए। पूरे भारत में हम उलमा किराम एक तकरीर करते हैं कि मुसलमानों को मुत्तहिद हो जाना चाहिए। सब बोल रहे हैं कि इख्तलाफ है। अगर जब सब बोल रहे हैं तो इख्तलाफ कर कौन रहा है? हम भी बोल रहे हैं, तुम भी बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं, तो इख्तलाफ कर कौन रहा है? ये बताओ भाई, क्लियर करो। अच्छा, और इख्तलाफ को दूर कैसे किया जाए, ये तकरीर मौजूद नहीं है। ऐसे ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की फिक्र करें कि कैसे सॉल्व किया जाए, और इसी सर्कमस्टेंसेस में, ऐसे ही हालात में, हालात चेंज कर देना तुम्हारे बस में अगर नहीं है, तो इस नेगेटिव चीज से पॉजिटिव पहलू निकाला जाए, तब मसले का हल होगा। आखिरी बात, जो इदारे चलते हैं, बहुत से इदारे भारत में मैं जानता हूं, फैजाबाद अयोध्या में इदारा चलता है मुसलमानों का, मैं खुद चलाता हूं अपना इदारा, ये भी एक मुस्लिम मैनेजमेंट का इदारा है। सबका एक रोना है, वो रोना ये है कि फीस भरते ही नहीं है। एक बड़ी तादाद, एक वो आदमी है जिसके पास वाकई में इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, तब बात समझ में आती है। लेकिन सिर्फ ये कि मुस्लिम इदारा है, हम मुसलमान हैं, मौलाना साहब के बड़े ताल्लुकात हैं, आते हैं मौलाना साहब कह दीजिए कि फीस हमारी माफ कर दें। हमने कहा अभी बर्थडे में तो तुमने 10,000 रुपए के बजाय 50,000 खर्चा किया, तब तो मौलाना से पूछने नहीं आए कि मैं बर्थडे में 20,000 खर्चा करना चाहता हूं मौलाना साहब, ये आप मदरसे में लगा दीजिए, हम बर्थडे में नहीं लगाएंगे। तो ऐसा भी ऑप्शन आप पैदा करें ना, तब तो आपको हक बनता है कि आप मौलाना से या किसी भी जो बॉडी के मेंबर्स हैं उनसे आकर के आप कहें कि भाई मैं बहुत परेशान हूं। लेकिन आप शादी ब्याह में हॉल बुक होगा, अभी जो कार्ड आ रहे हैं पिछले 2 साल से, हालांकि व्हाट्सएप का जमाना है, कार्ड छापने की कोई जरूरत ही नहीं है। एक साहब दे के गए, मैं समझा कोई किताब है, जब खोला अंदर तो सिर्फ 3 कार्ड और इतनी मोटी किताब। क्यों मुसलमान ऐसी जगह पे पैसे लगा रहे हो? वहां पे पैसे लगाओ जहां पे नस्लों के उड़ जाने से कौम उड़ जाएगी।
یہ بچے، یہ ہمارے قوم کے جو ہے یہی لوگ ہیں جس کو انگریزی شاعر کا ایک مصرع ہے کہ چائلڈ از دا فادر آف مین، بچہ آدمی کا باپ ہوتا ہے. پھر سے سمجھے جملے کو، بچہ آدمی کا باپ ہوتا ہے. انہی کے کان ہو کر جو ہے وہ آنے والے دنوں میں سارا بوجھ رکھنا ہے. لہذا اس بات کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو اٹھائے اور مسلمانوں کو صحیح شعور عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.